آج ماہ رمضان المبارک کی 6 تاریخ جمعہ کا بڑا دن۔ رب کریم کا یہ نام صرف 21 بار پڑھ لو، ہر رشتہ دار امیر ہونے کی وجہ پوچھے گا، یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رمضان المبارک کی 6 تاریخ جمعہ کے دن کا وہ خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج یہ وظیفہ وہ لوگ ضرور پڑھیں جو رزق کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں۔ آج تک جن پیسوں کے لیے، جس نوکری کے لیے، من پسند شادی کے لیے آپ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، تو آج ماہ رمضان المبارک کی 6 تاریخ جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ وہ پیسہ، وہ رزق، وہ دولت خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے گی۔ یہ دن بڑا ہی بابرکت دن ہے، بڑا ہی مبارک دن ہے۔ یہ دن قبولیت کا دن ہے، یہ دن اللہ کریم سے مانگنے کا دن ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ سال میں ایک بار آتا ہے، اور رمضان المبارک کی 6 تاریخ جمعہ کا دن بھی سال میں صرف ایک بار ہی آتا ہے۔ اور جو بندہ بھی اس موقع سے فائدہ اٹھا لیتا ہے، وہ اپنی باندھ تقدیر کے تعلق کو کھلوا لیتا ہے۔ جو بندہ اس موقع کی قدر کر لیتا ہے، وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، کبھی بھی در در کی ٹھوکریں نہیں کھاتا۔ اگر آپ بھی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو آج اس خاص وظیفے کو پڑھ لیں۔ آج کے اس خاص عمل سے آپ کی غریبی، آپ کی تنگ دستی سب کچھ دور ہو جائے گا۔ جن کے کاروبار بند ہو رہے ہیں یا بالکل ٹھپ ہو چکے ہیں، دکان پر گاہک تک نہیں آتے، دن رات محنت و مشقت کرنے کے باوجود بھی سکون نام کی کوئی چیز نہیں رہی، تو آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگیں گے، اللہ رب العزت فوراً عطا فرمائے گا۔ آج اگر آپ فقیر بن کے رب کریم کے سامنے ہاتھ پھیلا کر 1 لاکھ مانگیں گے، تو اللہ رب العزت آپ کو 70 لاکھ سے نوازے گا۔ آج کا دن، آج کی رات اتنی قبولیت والی ہے کہ جو بندہ بھی منگتا بھکاری فقیر بن کر مانگے گا، اس کی تقدیر سنور جائے گی، اس کے نصیب چمک جائیں گے، اس کے ستارے روشن ہو جائیں گے۔ اگر آج کوئی بے روزگار ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ غیب سے نوازے گا اور بہترین نوازے گا۔ اللہ کریم جب دینے پر آتا ہے، نہ تو شکلیں دیکھتا ہے اور نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ جب اللہ کی غیبی مدد آتی ہے تو یاد رکھیے گا، آپ کا دشمن بھی وسیلہ بن کر آ جاتا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ اللہ والوں کا بتایا ہوا ہے۔ آپ نے بالکل اسی طریقے سے پڑھنا ہے جس ترتیب اور طریقے سے بتایا جائے گا۔ آپ نے دنیا بھر کے تمام کاموں کو چھوڑ کر آج یہ چھوٹا سا وظیفہ ضرور پڑھنا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین، آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 6 رمضان المبارک جمعہ کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر سا درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، تو درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ نیت آپ نے کیسے کرنی ہے؟ مثال کے طور پر آپ رزق چاہتے ہیں، آپ دولت چاہتے ہیں، آپ کاروباری مسائل کا حل چاہتے ہیں، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، تو اپنے ان تمام مقاصد کسی طرح سے نیت کر لیں۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو مقصد ہے، جو خواہش ہے، آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر کے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کریں جسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ آپ نے پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ نے رب کعبہ کے 2 ناموں کو پڑھنا ہے۔ وہ 2 نام یا وہابو یا رزاقو ہیں۔ یا رزاقو کا مطلب ہے رزق دینے والا۔ بہت
زیادہ دینے والا، آئے رزق کو بے شمار کرنے والا، خزانوں سے بھرنے والا، اور یا وہابو کا مطلب ہے بہت زیادہ دینے والا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اگر آپ رزق کی تنگی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، قرض کی وجہ سے پریشان ہیں، جو بھی آپ کی تنگ دستی ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج 6 رمضان المبارک جمعہ کے دن یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ ان مبارک ناموں کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا وہابو یا رزاقو ایک بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو 2 بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا وہابو یا رزاقو کو ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ یا وہابو یا رزاقو جب جب آپ کی زبان سے نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ صرف 21 بار یا وہابو یا رزاقو پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا۔ 21 بار یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے، جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے۔ جس گھر میں سورت کوثر پڑھی جاتی ہے وہاں کبھی رزق کی تنگی نہیں آتی۔ یہ سورت کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتی، اور وہ سورت مبارکہ سورت کوثر ہے۔ یہ سورت مبارکہ ترتیب کے لحاظ سے 108 نمبر پر آتی ہے، جس میں 1 رکوع اور 3 آیتیں ہیں۔ یہ مکی سورت ہے۔ اگر کسی کو سورت کوثر کا نہیں پتا تو ثواب کی نیت سے ایک بار سورت کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ سورت کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنی ہے۔ سورت کوثر کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کو بیماریوں سے شفا والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے اللہ کی محبت میں ڈوب کر بڑے آرام سے توجہ کے ساتھ پڑھنی ہے اور صرف 33 بار پڑھنی ہے۔ اب تک آپ نے 2 وظیفے پڑھ لیے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 21 بار یا وہابو یا رزاقو کو پڑھا اور دوسرے نمبر پر آپ نے 33 بار سورت کوثر کو پڑھا۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جس کے بغیر آج کا یہ عمل مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ اب وقت ہے رب سے خزانے لوٹنے کا۔ اب آپ اپنی مرضی کے مطابق جو بندہ نصیب اور تقدیر کے فیصلے کروانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا، لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ چاہتا ہے، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے، تو تیسرے اور آخری نمبر پر یا ذوالجلال والاکرام پڑھ کر دیکھیں۔ رمضان المبارک کے مہینے کو بہت سے لوگ لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، جسی طرح رجب شعبان کو، شب برات کو بھی لوگوں نے لاپرواہی میں گزارا۔ جو لاپرواہی کرتے ہیں وہ ہمیشہ پچھتاتے ہیں کہ کاش ہم نے اس خاص قبولیت کی گھڑیوں کی قدر کر لی ہوتی تو آج ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہ پڑتے۔ جو قدر کرتا ہے، جو ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب کریم سے مانگ لیتا ہے، وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، جس کے لیے آپ کئی سالوں سے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، لوگوں کے تانے سن رہے ہیں، بڑی بڑی سفارشوں کے باوجود کامیابی آپ کو نہیں مل رہی، آج 6 رمضان المبارک جمعہ کے دن یا ذوالجلال والاکرام پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ آپ نے یا ذوالجلال والاکرام کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا ذوالجلال والاکرام 1 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا ذوالجلال والاکرام کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا ذوالجلال والاکرام پڑھتے دوران رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا۔ 11 بار پڑھتے دوران رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ وہ تو رب کی صرف ایک کن کا محتاج ہے۔ میرا باس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج 6 رمضان المبارک جمعہ کے دن سورت کوثر اور یا ذوالجلال والاکرام کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ لو، کیونکہ یہ موقع سال میں صرف 1 بار آتا ہے، اور جو بندہ اس موقع کی قدر کر لیتا ہے کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ بدبخت ہے وہ بندہ جو آج 6 رمضان المبارک جمعہ کے دن یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کر اپنی حاجات کو پورا نہ کرواتا۔ رب کریم کا یہ نام صرف 11 بار پڑھنے میں کتنا وقت لگ جائے گا؟
دوستو زیادہ سے زیادہ 2 منٹ 4 منٹ لگیں گے، آپ اتنا ٹائم میں یہ وظیفہ پڑھ لیں گے۔ اگر آپ اپنی مصروفیت میں سے 2 سے 4 منٹ نکال کر پورے سال کے رزق اور دولت کے پورے سال کی کامیابی کے لیے 2 سے 4 منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ اپنے پیروں پر کلہاڑی آج خود ماریں گے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا، اب فوری طور پر آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں، جیسے ہی دل کو سکون مل جائے گا رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے رب کریم سے مانگیے گا، آنکھوں میں آنسو لیے مانگیے گا، میرا رب تو اتنا نوازے گا کہ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد توبہ کے بعد آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے انعامات لینے کا وقت ہے، رب سے مانگنے کا وقت ہے۔ اب ضد کر کے مانگیں، سجدے کی حالت میں مانگیں، میرا رب مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے 6 رمضان المبارک جمعہ کے دن لازمی پڑھنا ہے، کسی بھی طرح کی لاپرواہی مت کیجیے گا، میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، جزاک اللہ خیرا۔